اور سینئر رہنما مولانا صاحب کی جماعت کے جناب حافظ حمداللہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. میں دونوں کا بہت شکر گزار ہوں. مولانا صاحب کے بھی کچھ حالیہ بیانات آئے جس سے مزید ان کی ناراضگی جھلک رہی ہے اس نظام سے. اس کے حافظ صاحب سیدھا سادہ سوال ہے, بتائیے اگر گورنمنٹ پاکستان یہ کہیں کہ دیکھیے صاحب ان کے اتنے سخت بیانات ہیں, اتنی سخت زبان ہے پی ٹی آئی کی, پھر بھی دیکھیں ہم نے اتنا بڑا دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے, کسی اور نے نہیں بلکہ وزیر اعظم نے کہا کہ ہم تو مذاکرات کے لیے تیار ہیں, اگر آپ تیار ہیں اس سے زیادہ ہم کیا وسعت قلبی کا مظاہرہ کریں, تو آپ اس سے اگری کریں گے؟ آپ کہیں گے واقعی اچھا جیسچر ہے گورنمنٹ کی طرف سے, پی ٹی آئی کو اس کو ریسیپروکیٹ کرنا چاہیے, اس کا جواب دینا چاہیے اچھے انداز سے یا نہیں؟ کیونکہ پی ٹی آئی نے ریجیکٹ کر دیا ہے, شیخ وقاص صاحب نے کہا نہیں کرنی ہے بات ہمیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سر. دیکھیے وسیم بادابی صاحب, یہ تو میرے خیال میں کہ حکومت نے پی ٹی آئی کو مذاکرات کی پیشکش کی ہے, ہاں اس پر بنیادی اور اصولی طور پر رد عمل بنتا ہے پی ٹی آئی کی قیادت کی طرف سے, ہاں, لیکن یہ اپنی جگہ پر میں آپ کو جواب دینے کی کوشش کروں گا. سوری آپ کی بات کاٹوں, خالی تھوڑی دیر پہلے پی ٹی آئی کا اس پہ باضابطہ رد عمل آ گیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم وزیر اعظم اس کی پیشکش کو ریجیکٹ کرتے ہیں. یہ 20 منٹ پہلے سیکرٹری اطلاعات ہمارے پروگرام میں کہہ گئے, آپ تجزیہ فرما دیجیے. ٹھیک ہے, مان لیا, بالکل مان لیا. بات یہ ہے, میں ایک عرض کر لوں, دو قسم کی باتیں ہیں. ایک آپ کو یاد ہوگا قومی کانفرنس جو ابھی 2 دن پہلے 2 دن جاری رہا, اس کے اعلامیے میں یہ شامل تھا کہ ہم مذاکرات کریں گے, ٹھیک ہے, اور عمران خان صاحب نے اپوزیشن جو اپنی پارٹی کی جو موجودہ اپوزیشن لیڈر کے لیے نامزد کیا ہے محمود خان اچکزئی صاحب, اور سینٹ میں ناصر عباسی صاحب کو, اور پھر پی ٹی آئی کو یہ کہا ہے کہ اختیارات جو ہے وہ صدر تحفظ آئین پاکستان کے پاس ہے یا علامہ ناصر عباسی کے پاس. صحیح ہے. تو انہوں نے مذاکرات کا فیصلہ کیا. دوسری طرف آپ کو یاد ہے کل نہ پرسوں علی خان نے اسٹیٹمنٹ جاری کیا کہ عمران خان نے کہا کہ کس چیز کی مذاکرات, جو بھی مذاکرات کرے گا وہ پی ٹی آئی میں سے نہیں ہوگا. بالکل ایسا ہی. تو ادھر شہباز شریف نے بھی مذاکرات کی پیشکش کی, اب شہباز شریف نے بھی مذاکرات کی پیشکش کی, عمران خان بھی مذاکرات سپرد کرتے ہیں محمود خان اچکزئی اور ناصر عباسی اور پی ٹی آئی کو, اور بیرسٹر گوہر اعلامیے میں بھی کہتے ہیں کہ مذاکرات. ہاں, تو جب شہباز شریف بھی مذاکرات کے لیے سرگرم ہے, ان کا انڈیا بھی یہی ہے, اور رانا ثناء اللہ صاحب بھی مذاکرات کی بات کرتے ہیں, عمران خان نے بھی سپرد کیا ہے جو بھی فیصلہ محمود خان کرے وہ ٹھیک ہے, تو کنونشن میں سیمینار میں وہی فیصلہ ہوا. تو جب ہوا, اب سوال یہ ہے کہ مذاکرات میں رکاوٹ کون ہے, تو کرے نا وزیر اعظم شہباز شریف ہے, وہ اپوزیشن کو دعوت دے, ان کو بلائے, ان سے بات کرے کہ ہم آفیشلی طور پر آپ کو پیشکش کریں گے, آئیے مذاکرات کریں, اور پھر مذاکرات کے ایجنڈے کا تعین ہو. یہ دوسری بات یہ, ایک بات اور عرض کر لوں, وہ یہ اگر فرض کرے حکومت کے پاس یا وزیر اعظم کے پاس مذاکرات کا اختیار ہے, تو اس سے پہلے 2 سمپل سادہ کام کرے. ایک یہ کہ ستمبر میں جو نقاب پارلیمنٹ پہ حملہ آور ہوئے اور اراکین پارلیمنٹ کو اغوا کر کے بختربند گاڑیوں میں لے کے گئے, وہ کون تھے وہ نقاب پوش, اسپیکر قومی اسمبلی کے ذریعے اس کی نشاندہی کرے اور اس کے خلاف کارروائی شروع کرنے کا اعلان کرے عملاً. دوسرا کام یہ کرے کہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر پی ٹی آئی کی طرف سے نامزد کیا گیا ہے, اور سینٹ میں بھی وزیر اعظم صاحب اسپیکر صاحب کو ہدایت جاری کرے یا پی ایم ایل این کہ محمود خان کی اپوزیشن لیڈرشپ کا نوٹیفیکیشن بھی کرے, اور علامہ ناصر عباس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کرے. یہ 2 کام کرے, اختیار معلوم ہوگا کہ ان کو اختیار ہے مذاکرات کا یا نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. عبداللہ صاحب آپ بتائیں نا, آپ نے ان کا رسپانس تو سن لیا, اس پہ آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی ایک آدھ کام کرنا چاہیے کانفیڈنس بلڈنگ میجر کے طور پہ, وہ یہ کہ تھوڑا لہجہ دھیما کر لیں, یا ٹویٹس جو اتنے سخت آ رہے ہیں ان کو ذرا ہلکا کر لیں, گورنمنٹ کچھ کرے, کچھ پی ٹی آئی کرے, تاکہ کوئی آگے کا راستہ نکلے. حمداللہ صاحب ایک کوئک کامنٹ اس میں. دیکھیے میری بات سنیے, پی ٹی آئی میں بھی میں یہ نہیں کہتا ہوں, اس میں بھی کچھ کمزوریاں ہیں. مثلا میں آپ کے سامنے ایک کمزوری رکھتا ہوں. قومی کنونشن ہوا, قومی کانفرنس ہوا, انہوں نے ایک اعلامیہ جاری کیا, لیکن اگلے دن علیمہ بی بی نے ایک بیان جاری کیا. اب آپ مجھے بتایا کس پر اعتبار کرے, قومی کنونشن, قومی سیمینار اور کانفرنس. اعلامیہ کہہ رہا ہے بات کرنی ہے, علیمہ بی بی کہہ رہے تو بات چیت کرے کی بات کرے, ہم میں سے نہیں ہے, بات نہیں کرنی ہے وہاں. یہ تضاد اور تصادم ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے بھائی نے کہا کہ اس پر بھی غور ہو سکتا ہے, اس پر بھی غور ہو سکتا ہے. بات یہ ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم پر کوئی غور نہیں, ایک ہی ہفتے میں ٹک اس کو ہڑپ کیا جاتا ہے. پوری 73 کے آئین کو, متفقہ اسٹیٹ کو, اس کو ہڑپ کیا جاتا ہے, اس کو بلڈوز کیا جاتا ہے. وہاں تو غور کا موقع ہی نہیں دے رہی ہے. اتنا بڑا کام آپ کر رہے ہیں, 18ویں ترمیم میں 9 مہینے لگے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے, یہ 2 کام ہے, میں نے آپ کو کہا نا. اپوزیشن لیڈر سینٹ میں پی ٹی آئی نے آپ کو لکھ کے دیا ہے جمہوری حق ہے, آئینی حق ہے. اگر آپ جمہوریت اور آئین اور پارلیمنٹ پر یقین رکھتے ہیں, کرو نوٹیفیکیشن, گھوڑا بھی حاضر, میدان بھی حاضر, قومی اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی. اس پر غور کی کیا ضرورت ہے, کیا غور کرنا چاہتے ہیں آپ؟ مطلب یہ ہے, وسیم بادامی صاحب, موجودہ پارٹی
ان کی ان کا حکومت متفق نہیں کیوں ہے، ہے؟ وہ تو حکومت انہوں نے کسی اور نامزد کر کی دیا ہے۔ نا بندے، آپ نوٹیفائی کریں حذیفہ بھائی۔ نہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ بس یہ مذاکرات آگے بڑھانے ہیں، اگر یہ دونوں چیزیں حل ہو جائیں تو کیا پی ٹی آئی مذاکرات آگے چلائے گی یا بانی تحریک انصاف کی طرف سے ایک حکم آئے گا، اس حکم کے بعد ہر چیز ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد مذاکرات بھی سب باز ہو جائیں گے اور کوئی نیا مطالبہ سامنے آ جائے گا؟ اب یہ بھی میں پی ٹی آئی، میری بات سنیں، میں پی ٹی آئی کا اسپوکس مین نہیں ہوں، نہ پی ٹی آئی کا ترجمان ہوں۔ میں آپ کی اختیارات کو سوالیہ نشان بنا رہا ہوں کہ آپ کے پاس اختیار نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں آپ یہ کر کے کم از کم یہ تو ثابت کریں کہ ہمارے پلے بھی کچھ ہے۔ اگر آپ کے پاس اختیار ہے تو آپ یہ کام کریں، یقین ہو جائے گا کہ آپ کے پاس اختیار ہے۔ اب نامی صاحب اس طرح نہیں ہوتا، حمداللہ صاحب بہت سینئر پولیٹیشین ہے، یہ حکومت گڈا گڈی کا کھیل نہیں ہے کہ حمداللہ صاحب کہیں کہ یہ چیز آپ کر دیں، اس کے بعد کانفیڈنس بلڈنگ میئر سٹارٹ ہو جائیں گے۔ بھئی ہمارا مین کنفرنٹیشن پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، ہم پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں، جی ویسی مفتوں بیچ میں آگے ذمہ داری بھی نہیں لے رہے۔ اگر ہم یہ دونوں چیزیں کریں کیا حمداللہ صاحب یا مولانا فضل الرحمان صاحب یہ ذمہ داری لیں گے کہ دیگر ایشوز کے اوپر ہمارے ساتھ اسمبلی میں بیٹھنے کو تیار ہوں گے، یا اسی طریقے سے اسلام آباد میں چڑھائی قابل اعتبار نہیں ہے پی ٹی آئی مولانا صاحب۔ اچھا مجھے جلدی 30 سیکنڈ جواب دیں، مجھے ایک بات عرض کرنی ہے بادامی صاحب، ایک بات اجازت ہے؟